صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے. اس سیریز میں آج جس طریقے کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ہے کہ مسلسل اور بار بار توبہ کرنا. انسان اگر مسلسل اور بار بار توبہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا پاتا ہے، کیونکہ گناہ کا احساس ہونا اب سب سے اہم چیز ہے کہ ہم جن کاموں کو انجام دے رہے ہیں آیا وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، گناہ ہیں یا نیکیاں ہیں. سب سے پہلے تو انسان اس چیز کے متعلق تمیز کرنا سیکھے، اور جب وہ ان چیزوں کا احساس کرتا ہے تو یقیناً اب جب اسے یہ احساس ہوا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ فلاں کام جو تھے زندگی کے وہ گناہ کے ضمن میں تھے، تو لہٰذا ایک مرتبہ ان کے متعلق وہ توبہ کرنا شروع کرے. خداوند عالم نے تو یقیناً توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. یہ انسان ہے کہ اس کھلے ہوئے در کی طرف بھی بڑھنا نہیں چاہتا، اور توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے گزشتہ گناہوں کو مٹانے کا ایک بہترین راستہ انسان کو خداوند عالم نے فراہم کیا ہے. لیکن وہ انسان اس راستے کے ذریعے اگر نہ آگے بڑھے تو یقیناً اس انسان کی بدقسمتی ہے. اس کے متعلق امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود، تو نے اپنے بندوں کے لیے عفو اور درگزر کا دروازہ کھولا ہے. اب جب کہ دروازہ کھلا ہے، کوئی اس دروازے سے نہ گزرے تو اس کے پاس کیا عذر باقی ہے؟ بے شک پروردگار عالم نے تو اپنی طرف سے کرم کیا ہے. اس نے توبہ کے در کو کھلا رکھا ہے کہ میرا بندہ اگر معصیت میں گرفتار ہے، میرا بندہ اگر گناہوں میں گرفتار ہے، وہ گناہوں کی آلودگی میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایک وقت یہ آئے کہ اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو تو وہ میری طرف پلٹنا چاہے، تو اس کے لیے راستہ یقیناً توبہ کا ہے. تو اللہ نے تو در کھلا رکھا ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قدم تو بڑھائیں، ہم آگے تو بڑھیں، ہم کوشش تو کریں کہ اس کھلے ہوئے در سے خدا کے قریب ہو جائیں، توبہ کے در پر قدم رکھ دیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اپنے گناہوں سے، اور یقیناً پروردگار عالم اسی کو فلاح دیتا ہے جو توبہ کرنے والا ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے اہل ایمان، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. بے شک وہی فلاح پائے گا، وہی کامیاب ہوگا کہ جو توبہ کرنے والا ہے. اور جو مغرور ہے، اپنے گناہوں پر اب بھی اکڑ کر چلتا ہے اور اپنے گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا، وہ سب سے بڑے خسارے میں ہوگا. اور جو اپنے گناہ کا احساس کر کے توبہ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، وہی کامیاب ہے، وہی فلاح پانے والا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کو مقدم اور گناہ کو مؤخر رکھو، یعنی کہ توبہ کے لیے اقدام کرو، آگے بڑھتے رہو، اور گناہوں کو ہمیشہ پیچھے چھوڑتے رہو، دیری کرتے رہو، گناہ کو دور اپنے آپ سے کرتے چلو. تو یقیناً ایک بہترین راستہ خدا کے قریب ہونے کا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، کہ انسان توبہ کا راستہ اپنائے. اب جب انسان توبہ کا ارادہ کر رہا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بطور خاص اسے خیال رکھنا چاہیے. وہ چند ایک باتیں. پہلی چیز، توبہ کرنے والا مسلسل یہ کوشش کرتا رہے کہ جو گناہ ہے اسے دوبارہ انجام نہیں دینا ہے. دوسری اہم چیز کہ گناہوں کی محافل اور ایسی جگہوں سے، ایسے سچویشن سے، ایسے ماحول سے، یا گناہ کی ایسی جگہ جہاں پر جانے کی وجہ سے وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، ان جگہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، ان سے دوری اختیار کرے. یہ تمام چیزیں توبہ کے ضمن میں آ رہی ہیں. اگر انسان توبہ کر رہا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھے. تیسری چیز کہ جو اہم چیز کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، سوشل میڈیا کا بہت سا فائدہ بھی ہے، بہت سے بینیفٹس ہیں، لیکن ہم اس کے ایڈوانٹیج کو چھوڑ کر ڈس ایڈوانٹیج کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے بعض اوقات انسان گمراہیوں کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہے. وہ ایسی باتیں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے جس کی وجہ سے گناہوں کے دلدل میں گھرتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک اور اگر توبہ کا ارادہ کر رہا ہے تو اس بات کا بھی خیال کرے کہ ایسے ڈرامے، فلمیں یا ایسے مناظر، ایسے سینس وغیرہ نہ دیکھیں کہ جو گناہ کی طرف اسے لے جاتے ہیں. اسے پتہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک گناہ کا وسوسہ جو ہے وہ شیطان اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. مزید وہ اور دوسری
ایسی غلط باتوں کو دیکھتا اور کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیوں نہ اس راستے کو ہی بلاک کر دیا جائے، کیوں نہ اس چیز کو ہی روک دیا جائے۔ اگلا طریقہ کہ نیکیوں کو مسلسل انجام دیتا رہے، انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ وہ نیکیوں کو مسلسل انجام دے، زیادہ سے زیادہ انجام دے، کیونکہ جب انسان نیکیاں زیادہ انجام دیتا ہے تو اس کے لیے زیادہ راستے گناہوں کے بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگلی چیز ہے جس کا حق مارا ہوا ہے اس کا حق اسے واپس لوٹا دے، کیونکہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب ہم نے کسی کا حق چھینا ہے اور وہ انسان جس کا حق چھینا ہے وہ جب بھی یاد کرتا ہوگا، ایک برے دل سے یاد کرتا ہوگا اور خدا سے فریاد بھی کرتا ہوگا اس انسان کے لیے کہ ہاں اس انسان نے میرا حق چھینا، تو اسے اچھی نیت سے یاد نہیں کرتا ہوگا، یقیناً اس کی ایک بد دعا بھی ہے، خدا کی طرف سے اس کے لیے سزا بھی ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے بھی وہ اس کی جو ہے نیکیوں کی طرف بڑھنے کی جو ایک ارادہ اگر کرتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے، توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو دور ہو جاتا ہے اور گناہ کی طرف مزید بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین چیز کہ توبہ کا ارادہ انسان کرے، تو یہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جس کا حق اس کے سر پر ہے اس کے حق کو اسے لوٹا دے، حق اس کا ادا کر دے۔ اگلی چیز ہے کہ جو عبادات اس کی فوت ہوئی ہیں، یعنی جو عبادتیں قضا ہو گئی ہیں، نماز روزے وغیرہ، ان کو بجا لائے، اسے پورا کرنے کی کوشش کرے اور خود بھی اب آئندہ جو بھی اب اس کی زندگی آگے جب تک کہ ہے وہ اپنی عبادت جو بھی ہے اسے کرتا رہے، لیکن ساتھ میں جو گزشتہ وقت اس کا گزرا جس میں وہ عبادتوں سے غافل تھا، دور تھا، ان چیزوں کی بھی قضا بجا لانا شروع کرے۔ اگلی چیز توبہ کے حوالے سے خیال رکھے کہ جن گناہوں کے کفارے موجود ہیں ان کے کفارے ادا کرے، مثلا قسم توڑنا یا بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھنا وغیرہ، یعنی یہ چیزیں جن کے کفارے موجود ہیں، جو ایسی چیزیں کہ ہم سے سرزد ہوئیں اور ان کا کفارہ موجود ہے تو ان کا کفارہ ادا کیا جائے۔ جو گناہ دل کو تاریک کر دیتے ہیں ان کی خرابی کی اصلاح کے لیے اس قدر نیک اعمال انجام دے کہ نورانیت تاریکی پر غالب آ جائے، کہ وہی بات کی زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام جب دے گا تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا جو برائیوں پر حاوی ہو جائے گا اور اسے گناہ کی طرف بڑھنے نہیں دے گا۔ گناہوں کا وسوسہ آتے ہی دل کو ذکر خدا کی طرف موڑ دے۔ بہترین چیز ہے کہ جب بھی خیال آئے گناہ کا فوراً خدا کا ذکر کرے، کوئی تسبیح پڑھ لے، اللہ کے نام کا ورد کر لے، صلوات پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، یا کسی سورے کی تلاوت کرنا شروع کر دے، یا جائے نماز پر آ جائے، اس طرح سے کچھ نہ کچھ ذکر الہی میں خود کو مشغول کر لے۔ توبہ کے متعلق ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگلی چیز کی گناہوں کے آثار، نتائج اور آخرت کے عذاب وغیرہ کا بار بار مطالعہ کرے۔ جب وہ دردناک عذاب گناہوں کے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے، جب جانے گا تو ایک خوف، ایک ڈر پیدا ہوگا کہ یہ کہیں ہم بھی ان تمام عذاب کے شکار نہ ہو جائیں۔ تو جب وہ خوف پیدا ہوگا انسان اپنے آپ کو اس خوف سے بچا پائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو اسے غفلت سے نکال کر اسے توبہ کی طرف آمادہ کریں گی اور بہترین طریقے سے وہ توبہ کرنے والوں میں اس کا شمار ہو پائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس انداز سے اپنے گزشتہ گناہوں پر توبہ کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔